اپنے سنت ہے. اور یہ جو بغل کے بال ہے اس کو اتارنا ہے ہاتھ سے. لیکن جس نے 2-3 مرتبہ بلیڈ سے کاٹا ہے تو پھر اگر ہاتھ سے اٹھے بڑی تکلیف ہوتی. چلو ٹھیک ہے بلیڈ سے کاٹو یا فلسفہ سے کاٹو. یہ جو مشہور ہے توجہ سے سنو کہ بھئی عورت بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی ہے. مجھے دیکھو پڑھ رہا ہے کہ عورت بلیڈ استعمال نہیں کر سکتی. بات غلط ہے. عورت بلیڈ استعمال کر سکتی ہے. سب کو بتاؤ. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ تستحق المغیبہ وتنتشط الشعثہ. یہ بخاری شریف کی مشکل عبارت ہے کہ آدمی گھر میں سفر سے اچانک نہ آئے. گھر میں سفر سے اچانک نہ آئے. پہلے خبر دے کر گھر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اور بال صاف کرے, نہا لے اور زینب بال صاف کرے. کس سے؟ اس طرح سے تستحق المغیبہ. لہذا عورت بال صاف بھی اور بلیڈ دونوں استعمال کر سکتی اور مرد بھی. اور 40 دن کے اندر ایک بار واجب ہے, ہر ہفتے سنت ہے. اور غور سے سنو, یہ جو بچیاں بڑے ناخن رکھتی ہیں گناہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھتا ہے. ایک آدمی پر غسل فرض ہے, وہ بعد میں بال کاٹے زینب یا پہلے کاٹے, دونوں کاٹ سکتا ہے. غسل سے پہلے بھی ٹھیک ہے, غسل کے بعد بھی ٹھیک ہے. توجہ. غسل سے پہلے بھی بال کاٹ سکتے ہیں, بعد میں بھی. اگر بعد میں بال کاٹے اور آپ نے وضو غسل کر لیا تو وضو غسل برقرار ہے, دوبارہ وضو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے بال کاٹے یا تیل لگائے. توجہ سے بیٹھ جاؤ. مفتی صاحب عورت سے ملاپ ہو گیا بیوی سے, صبح اس کو ماہواری آ گئی تو اس پر غسل نہیں, بس غسل ختم ہو. مفتی صاحب اچھا برقع کہاں سے ملے گا؟ اچھا برقع جو ہے, یہ جو ٹوپی کا برقع اچھا ہے, لیکن اس لیے غلط ہے کہ اوپر دکاندار کے سامنے ہینگر کو برقع ڈال لیتی ہے تو اس سے تو گاؤں بن جائے, اس سے تو پورا بدن نظر آ جاتا ہے. جب ٹوپی کے برقعے کا کہا جاتا ہے جو عالمات پہنتی ہے وہ تھی, ان کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن جہاں یہ روایت ہے, روایت والے اس کو صحیح بازو کا ہاتھ میں پکڑ کے جا رہے ہیں, بازو کا ہینگر کو ڈال کے جا رہے ہیں. دکاندار وہ نہیں کی, وہ صحیح نہیں, وہ اس میں ڈبل پیپر دی. گاؤں ہو دیکھو خاص برقعے کی دکان بتاؤ, کسی جگہ نہیں, یہ بنوایا کرو درزی عورت سے. گاؤں بڑا کھلا موٹا ربڑی نہیں, باریک, اس پر نقش و نگار نہیں. اگر اس پر نقش و نگار ہے یہ بے پردگی ہے, یہ جہنم میں جائے گی. پھر جو چہرہ چھپانا ہے تو جس طرح لڑکیاں چہرہ چھپاتی ہیں, اس سے چہرہ نہ چھپانا افضل ہے, نہ چھپانا. یہ تو فتنہ ہے. آدھا ناک, آبرو, ناک, گال یا ناک پر صرف چادر رکھ لی, یعنی کہ ہیرے کی ہے, یہ کوئی چرا کے لے جائے, فراڈ ہے. اگر آنکھوں کو خالی کرنا ہے توجہ سے, یہ جو آبرو ہوں گے یہ چھپے ہوئے ہوں گے, نیچے بالکل آنکھوں کے باریک کیا کہتے ہیں, باریک سی جگہ ہو جس میں صرف نظر آئے, اور اوپر سے آنکھوں میں سارا فتنہ ہے. اس لیے صحابیات ایک آنکھ کو
وہ آنکھ کھول کر چلتی تھی. صحابیات ایک آنکھ کھول کر چلتی تھی، تمام صحابیات، 3 لاکھ صحابیات ایک آنکھ کھولتی تھی. کیوں؟ دونوں آنکھوں میں فتنہ. پورے افغانستان میں ایک آنکھ کھولتے، پورے وزیرستان میں ایک آنکھ کھولتے، پورے افغانستان میں ایک آنکھ کھولتے، پورے وزیرستان میں ایک آنکھ کھولتے. اس کی تو کافروں پر بمباری کرتے ہیں. یہی صحیح مسلمان ہیں. اصل رضی اللہ والے ابن تیمیہ سے کسی نے پوچھا اہل حق کون ہے؟ واہ، اہل حق کون ہے؟ کہ باطل حق کو جانتا ہے، آدمی اپنے دشمن کو جانتا ہے. تو شیطان اور اس کے دوست اپنے دشمنوں کو صحیح جانتے ہیں. تو دیکھو کافروں کے تیر کہاں گرتے ہیں. جہاں کافروں کے تیر گرتے ہیں وہ سچے مسلمان. کرم کی اجازت مفتی صاحب، معجزہ، کرامت، استدراج کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو معجزہ نبی سے ہوتا ہے، ولی سے معجزہ نہیں ہوتا. اور اگر خلاف عادت کام ولی سے ہو جائے وہ کرامت ہے. استدراج جادوگر جو حرکتیں کرتا ہے اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، جادوگر جادو کی حرکت کرے اور اسلام کا دعویٰ کرے، اس کو کہتے ہیں استدراج. یا کوئی فاسق فاجر کے ہاتھ پر اس طرح اچھی چیز رونما ہو جائے، اس کو کہتے ہیں استدراج. مفتی صاحب، جب آپ کی شادی کے لیے پہلی رات کس طرح ملے، اس کا کوئی طریقہ اسلامی؟ ایک جا کر سلام کرے، ایک دو وہاں جا کر لڑائی جھگڑے نہ کرے. پٹھانوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، کیوں کو مارنا تھا کہ اس کو دبایا ہے. لا يحل للمؤمن ان يروع مؤمنا او مسلما او كما قال. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ ڈرائے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ ڈرائے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ ڈرائے. یہ حدیث ہے. تو 3 اس کو 2 رکعت نمبر پڑھواؤ، 2 رکعت نمبر پڑھواؤ. 4 اگر عشاء کی نماز نہیں ہوتی عشاء کی نماز پڑھواؤ جو فرض ہے. اگر فجر کی نماز قریب ہے تو پہلے فجر پڑھیں، پھر رجوع کر لیں. اور پھر یا 2-3 راتوں میں سر پر بوجھ بہت ہوتا ہے اور آدمی شرماتا بھی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا کرے پہلی رات. لوگ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، پھر اکثر لوگ کر نہیں سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نہ ہوں. پھر وہ حکیموں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے جی. جو جگہ قبرستان کی وقف ہو جائے وہ واپس ہو سکتی ہے. توجہ، جو جگہ وقف ہو جائے مدرسے یا مسجد کے لیے قبرستان کے لیے وہ واپس نہیں ہو سکتی. لیکن اگر مردے وہاں دفن نہیں ہوئے ہیں، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے اور اس سے اچھی جگہ وہ دے دے، اس کو واپس دے دے، اس سے اچھی اور بڑی جگہ دے دے، تب جائے. لیکن شرط کیا ہے کہ مردے دفن نہیں ہوئے، لوگوں نے اس میں نماز نہیں پڑھی ہو. اور بدتمیز ہے. 3 سرکاروں نے سمجھایا وہ نافرمان ہے اور شادیوں میں بناؤ سے کار کر کے باریک لباس کے ساتھ جاتی ہے. اس کو سمجھانا چاہیے، اللہ کے راستے میں اس کو فضل محبت ماننا چاہیے. اور اگر پھر بھی بے پردگی بھی کرے، نماز بھی نہ پڑھے، آپ کی بات نہ مانے تو اس کو 1 طلاق دینا چاہیے. اور گھر پہ چاہیے 1 طلاق، 1 طلاق. جب اس کو سیدھی ہو جائے تو پھر وہ آ جائے، سیدھی ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ نکاح کرو نا، حلال کی ضرورت نہیں. 1 طلاق دو، کبھی بھی دو تو 1 طلاق دو. نصیحت سنو، 50 سال بعد آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، نکاح کے ساتھ حلال کی ضرورت نہیں. 1 پہلا. دوسرا پہلا، اگر 1 طلاق تو عدت گزر جائے 3 ماہ والی، وہ عورت کی دوسری شادی کر سکتی ہے، آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ رکھنا چاہیں 1 طلاق کے بعد دوسرے نکاح کرنا ہوگا، یہ مسئلہ وہ فرق نہیں. بچپن سے میرا دوست کرکٹ کا شوقین ہے، دنیا کے کاموں سے رہی ہے. کرکٹ